السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ my dear students. اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کا ویک اچھا گزرا؟ چلیں الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ دعا کے بعد اپنے سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وصل سقیمۃ قلبی آمین. جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان الحمدللہ. آج چکے ہمارا فک آف زکوٰۃ کا آخری سیشن ہے اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہم فک آف صوم سٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ الحمدللہ رمضان بھی آنے والا ہے تو اس کے بارے میں بھی اچھی ساری باتوں کو فریش اپ کر لیتے ہیں. تو آج میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ کلاس ہم 1 آور میں کمپلیٹ کر لیں، لیکن شاید تھوڑا سا ٹائم اوپر چلا جائے تو پلیز آپ مجھے تھوڑا مارجن دے دیجیے گا. اور اگر آپ نے کہیں جانا ہے جمعے وغیرہ کے لیے تو پھر آپ باقی حصہ ریکارڈنگ سے کور کر لیں. صحیح ہے؟ سیشن شروع کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ. الحمدللہ آپ اس کو سن بھی رہے تھے ابھی. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. اے اللہ میرے سارے اعمال کو درست کر دیں، ان کو اپنی رضا کے لیے خالص کر لیں اور ان میں کسی دوسرے کا کوئی بھی حصہ نہ ہو. کیونکہ نیت کے اخلاص سے جب کوئی بھی کام کیا جاتا ہے نا الحمدللہ وہ عبادت بن جاتا ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ قیامت کے دن اللہ ہمیں ان جنت والوں میں شامل کریں جن کو اللہ اپنا دیدار کروائیں گے. یعنی اس دعا میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا اللہ اپنے چہرے کے لیے خالص کر لیں تو ہم اصل میں یہ مانگ رہے ہیں الحمدللہ. قرآن مجید سے ایک ریمائنڈر. آپ دیکھیں کہ ہدایت کیا ہوتی ہے. یہ جیسے جب ہم خاص طور پہ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن اور سنت کے راستے پہ چلنا. یہ گائیڈنس ہوتی ہے نا کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزار رہے ہیں. تو یہ ہدایت ہوتی ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح دنیا میں مختلف چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش ایفرٹ کرنی پڑتی، اسی طرح اللہ ہدایت بھی اسی کو دیتا ہے جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے. جیسے ماشاءاللہ آپ سب نے کوشش کی نا کہ آپ نے پہلے صلاح کی کلاس جوائن کی تاکہ نماز اچھی کریں، پھر اب آپ نے زکوٰۃ والی کلاس جوائن کی تاکہ آپ اپنے اس فریضے کو اچھی طرح انجام دے سکیں. پھر انشاءاللہ صوم کی کلاس ہوگی، وہ بھی آپ کا یہی مقصد ہے کہ آپ قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں کہ اس عبادت کو بہترین طریقے سے کیسے کرتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں اللہ کی توفیق ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی محنت ایفرٹ، آپ کے اندر بھی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ مجھے علم سیکھنے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرنا. یعنی میں جو بھی دین کے معاملے میں جس بات پر بھی عمل کروں اس میں میرے اندر اعتماد ہونا چاہیے. بالکل. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں مَن یہد اللہ فہو المہتدی وَمَن یضلل فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت پا سکتا ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر دیتے ہیں وہ سارے معاملات اس کے ٹھیک ہوتے چلے جاتے ہیں. اور اگر کوئی ہدایت کا طلبگار بھی نہیں ہوتا اور پھر وہ اس رستے کی طرف چلتا ہے جو اس کو دنیا میں تو کامیاب کر رہا ہے، تو وہ رستہ اصل میں آخر میں جا کے اس کو دنیاوی طور پر بھی نقصان دیتا ہے اور اس کی آخرت بھی خراب ہوتی ہے. اب دیکھیں خسارہ نقصان کے لیے آتا ہے نا. تو جب قرآن مجید میں خاسرون کا لفظ آتا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے آتا ہے جو دنیا کے معاملات میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت کو بھی تباہ کرتے ہیں. اسی طرح حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں اللہ کی بات ہوتی ہے، الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. حدیث قدسی اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں اس حدیث سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلی اور وہ کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا بھی مانگنی چاہیے.
ایک تو آپ دیکھیں چھوٹی سی دعا ہے اللہم اہدنی، یا آپ اردو میں مانگ سکتے ہیں یا اللہ مجھے ہدایت دیں، یا اللہ مجھے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں تو ہدایت کی دعا مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ نمبر ون، کہ کس وقت کون سا کام کرنا چاہیے مجھے، اسباب کا سلیکشن، یعنی کام کو کرنے کے لیے ریسورسز کیا یوز کروں، پھر خرید و فروخت کے معاملے میں کیا چیز مجھے خریدنی چاہیے کیا نہیں خریدنی چاہیے، پھر بات کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب، عبادت کرتے ہوئے الفاظ کا انتخاب، یعنی اللہ سے دعا مانگے تو پھر اس میں بھی آپ دیکھیں ایک ادب احترام ہونا چاہیے نا۔ تو جب میں اللہ سے مانگوں تو کیسے الفاظ میں مانگوں، اور جب میں بندوں سے بات کروں تو کس انداز میں کروں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دے۔ اور پھر ہدایت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کے کانسیکوینسز پہ نظر رکھتا ہے، اس کے نتائج پہ نظر رکھتا ہے کہ میرے اس عمل کا آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ جس انسان کے اندر یہ کوالٹی پیدا ہو جائے نا کہ وہ ہر کام کو کرنے سے پہلے فلٹر کر لے اپنے آپ کو، اور وہ فلٹر کیا ہے کہ ہمیشہ نتیجے کے بارے میں سوچے۔ اب دیکھیں بعض دفعہ آپ نا ایموشنل ہو کے کوئی بات ایک دم کہہ دیتے ہیں نا، تو اس وقت نا جو چیز ہمیں ہیلپ کرتی وہ کیا ہے کہ آپ جب یہ سوچیں گے کہ اچھا میری اس بات کا انجام کیا ہو سکتا ہے نا، کیا اس سے میرے تعلقات بہتر ہوں گے یا خراب ہوں گے۔ جب انسان یہ بات سمجھ جاتا ہے نا تو پھر وہ بات کرنے سے پہلے سوچتا ہے، وہ عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس عمل کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور یہ چیز آپ کے اندر جتنی اسٹرانگ ہوتی ہے آپ اتنی زیادہ کامیاب زندگی گزارتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جو انسان قرآن اور سنت کا علم حاصل کرتا رہتا ہے نا تو اس کے اندر یہ کوالٹی آ جاتی ہے۔ اور یہ کیا کوالٹی ہے کہ وہ ہر عمل کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے آخرت میں کیا ریوارڈ دیں گے۔ وہ صرف دنیا اورینٹڈ نہیں ہوتا، وہ آخرہ اورینٹڈ ہوتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسی طرح ایک بہت پیاری دعا ہے، اس میں بھی ہدایت کی دعا مانگی گئی کہ ابو مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اس حال میں کہ کوئی شخص ان کے پاس آیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہو اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے عافیت دے اور مجھے رزق عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جامع، یعنی آپ دیکھیں 4 چیزیں کامیاب زندگی کے لیے چاہیے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ مجھ پہ اپنی رحمتیں نازل کر، اللہ مجھے عافیت میں رکھ، حفاظت میں رکھ اور میرے رزق میں برکت دے۔ بہت پیاری اور جامع دعا، اور آپ دیکھیں آسان ہے، بس 4 چیزیں ہم نے یاد رکھنی، اور اس میں بھی آپ دیکھیں ہدایت بھی مانگی گئی وحدنی۔ ٹھیک، تو چلیں اس دعا کو انشاءاللہ تعالی سنتے ہیں اور مانگتے ہیں اپنے لیے۔ بسم اللہ۔ آج ویسے بھی جمعے کا دن ہے۔ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. چلیے ہم انشاءاللہ اب چلتے ہیں اپنے فقہ و زکوٰۃ کے سیشن کی طرف۔ زکوٰۃ الحمدللہ ایک فرض عبادت ہے اور اس کی فرضیت مشروط ہے، اور وہ مشروط کیسے ہے کہ ہر شخص پہ زکوٰۃ نہیں ہے اور ہر مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کس شخص پہ زکوٰۃ ہے؟ جو کہ اتنا مالدار ہے کہ اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے، اور پھر ہر مسلمان پہ زکوٰۃ ہے، اور اس مسلمان پہ جو کہ آزاد ہو، اور عمر اور جنس کچھ بھی ہو سکتی۔ پھر 4 طرح کے مال پہ زکوٰۃ ہے، مویشیوں پہ اس کی 6 شرائط ہیں، پھر پیداوار پہ زکوٰۃ ہے، اس کی 4 شرائط ہیں،
سونا اور چاندی پر زکوٰۃ ہے، اس کی 5 شرائط ہیں بالکل. اور پھر تجارتی سامان پر زکوٰۃ ہے اور اس کی 5 شرائط ہیں. الحمدللہ ہمارا زکوٰۃ کا تو ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا. اور نصاب کیا ہوتا ہے؟ نصاب یہ نہیں کہ یہ مال ہے تو اب میں اس پہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے، نہیں. نصاب شریعت کی مقرر کردہ وہ مقدار جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم آتی ہے، یعنی وہ کم سے کم مقدار جو شریعت نے مختلف چیزوں کی زکوٰۃ کے لیے مقرر کی ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کس قسم کا مال ہے اس وقت؟ ہم میں سے میجورٹی کے پاس کس قسم کا مال ہوتا ہے؟ خواتین کے پاس گولڈ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ کیش ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا چاندی بھی ہوتی بعض دفعہ. تو کیا آپ کو اپنے ہر مال کا نصاب معلوم ہے کہ کتنا گولڈ ہو تو مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے اور کتنا کیش ہو تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہے؟ الحمدللہ کثیرہ. تو آپ دیکھیں اس کلاس کو لینے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مجھے پتا ہو کہ میرے پاس کون سا مال ہے اور کیا وہ مال نصاب کو پہنچ رہا ہے یا نہیں، اور مجھے اس پر زکوٰۃ دینی ہے انشاءاللہ. جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ، جیسے مجھے ابھی ایک سسٹر بتا رہی تھی کہ وہ کہی تھی کہ وہ ہمارا جو پچھلا زکوٰۃ کا کورس تھا نا اس میں تھی. تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ میں نے تو کبھی بھی جیسے خود سے زکوٰۃ نہیں کیلکولیٹ کی تھی اور میرے ہسبینڈ نہیں کرتے تھے، اور جب میں نے دیکھا تو وہ کافی چیزیں نہیں بھی ایڈ کر رہے تھے. تو اب الحمدللہ پھر انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں. تو بہرحال وہی جو ہم نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا تھا نا کہ اندازہ لگا کے اور پھر ابھی دینا شروع کر دیں انشاءاللہ جو بھی مس ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ آپ ہیلپ کر سکتی نا اپنے گھر والوں کو یا اپنے ہسبینڈ کو کہ زکوٰۃ کو ہم نے کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے. بالکل. اور خاص طور پر آپ کے پاس جو بلونگنگز ہے نا آپ اس کی ذمہ دار ہیں اور اس پر آپ نے زکوٰۃ دینی. بس یہ آپ نے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو کسی اور کا مال ہے نا وہ تو اس کا ذمہ اور وہ اللہ کو جواب دہ ہے. ہم تو دوسروں کو یاد دہانی کروا سکتے ہیں نا، جیسے آپ کے بھائی ہیں، ابو ہیں، ہسبینڈ ہیں، تو آپ ان کو بتا سکتے ہیں، ان کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں کرتے تو ان کا معاملہ پھر اللہ کے ساتھ ہے. لیکن ایٹ لیسٹ میں کیا کر سکتی ہوں کہ جو مال میرے پاس ہے اس کی تو میں ذمہ دار ہوں اور مجھے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. ٹھیک ہے، یس بالکل. تو آج جیسے انشاءاللہ کچھ سسٹر نے ریکویسٹ کی تھی نا کہ ان کو تولے کے حساب سے بھی گولڈ کی زکوٰۃ کیلکولیٹ کرنا سکھا دے، تو انشاءاللہ آج ہم نا تولے کے حساب سے گولڈ کی زکوٰۃ کو کریں گے کیلکولیٹ. ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیے کہ سائمہ کے پاس 3 تولے سونا ہے اور $300 کیش ہے، تو کیا اس کا مال نصاب کو پہنچ رہا ہے؟ نہیں. شاباش. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی ایک چیز نصاب کو پہنچنی چاہیے نا، یا کیش یا گولڈ. تو کیش بھی منیمم بھی لگائیں تو 416 ہے، چاندی وہ بھی نہیں پہنچ رہا، اور گولڈ کا بھی 7.5 تولے ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سائمہ پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کا کوئی بھی مال جو وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا. اچھا اب آمنہ ہے، اس کے پاس ہے 6 تولے سونا ہے اور $50,000 اس کے پاس کیش میں ہے. تو پہلے یہ بتائیں کہ کیا اس پہ زکوٰۃ ہے؟ جی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اس کا کیش پہنچ رہا ہے نا نصاب کو. تو اب وہ کیا کرے گی کہ وہ اپنا اگرچہ 7.5 تولے پہ زکوٰۃ ہے، لیکن چونکہ اس کے پاس کیش ہے تو وہ اب اس 6 تولے کو ایڈ کرے گی اس میں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اتنی مالدار ہے کہ نصاب سے زیادہ اس کے پاس مال ہے. ٹھیک ہے، تو ان دونوں پہ انشاءاللہ وہ زکوٰۃ دے گی. تب آپ دیکھیں کہ جیسے مثلاً 2 طریقے ہیں گولڈ کی زکوٰۃ معلوم کرنے کے تولے کے حساب سے. ابھی جو میں نے یہ گولڈ کا ریٹ تھا سیٹرڈے کو، نہیں سوری وینسڈے کو گولڈ کا ریٹ تھا $765. تب آپ دیکھیں یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، تو ایک ایسٹیمیٹ یہ ہے. اب وہ پہلے جیسے کیش اس کی 50,000 ہے اور گولڈ ہے اس کا 5 تولے تھا، تو 765 سے ملٹیپلائی کیا تو کتنا بن گیا؟ 3825. تو اب کیا ہے کہ آپ ان دونوں کو ایڈ کریں گے
تو یہ ٹوٹل بن جائے گا 53,825 اور پھر آپ اس کو 0.025 سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ آپ کی زکوٰۃ آ جائے گی. یعنی میتھڈ 1 کیا ہے کہ جتنا بھی گولڈ ہے نا اس کو گولڈ کا جو آپ کی کرنسی کا یعنی آپ جس ملک میں رہتے ہیں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا عظمیٰ کہ آپ جس ملک میں رہتے ہیں, جیسے میں یو ایس میں رہتی ہوں تو اس میں گولڈ کا ریٹ ڈالرز میں یہ ہے, آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو وہاں سے لگا لیں, موسٹلی پوری دنیا میں گولڈ کا ایک ہی ریٹ ہے, یعنی اوپر نیچے نہیں ہوتا لیکن تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے. تو اب آپ کیا کریں کہ جو بھی گولڈ کا ریٹ ہے اس سے ملٹیپلائی کر کے ٹوٹل اماؤنٹ کو ملٹیپلائی کر دیں 0.025 سے, اور پھر جیسے اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک زکوٰۃ ہے یہ والی 53,825 پہ 1,345.63 زکوٰۃ بنتی ہے کیش اور گولڈ کی. اور زکوٰۃ دینے کے بعد آپ دیکھیں کہ آمنہ کے پاس کتنے پیسے بچ جائیں گے, 52,479. یعنی آپ دیکھیں کتنا تھوڑا سا نکلا نا مال زکوٰۃ میں. اچھا ایک اور بھی طریقہ ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں گولڈ کا. اچھا اب یہ بتائیے کہ یہ جو خاتون ان کے پاس 1,00,000 کے ڈائمنڈ اور جیمز کے سیٹس ہیں, تو کیا اس پہ کوئی زکوٰۃ ہے؟ نہیں. 85 تولہ آف گولڈ ہے, اس پہ زکوٰۃ ہے؟ یس, یہ زکوٰۃ میں ڈالیں گے. 5,000 کرپٹو کرنسی ہے, یہ بھی زکوٰۃ میں ڈالیں گے. اور $5,000 اس نے کسی کو قرض دیا جو کہ اس کو مل جائے گا واپس, تو یہ بھی انکلوڈ کریں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں مائنس کیا کریں گے, جو جیمز ہیں. تب آپ دیکھیں یہ 3 چیزیں جس پر ہم نے انشاءاللہ زکوٰۃ نکالنی ہے. تو میتھڈ 1 کیا ہے کہ گولڈ 85 اور اس کا ریٹ 765 ہے, 65,025 اس کا گولڈ کی ویلیو ہے, کیش اس کے پاس 5,000 کرپٹو کرنسی ہے, 5,000 اس نے لون دیا, 10,000 کیش ہے, ٹوٹل بن گئے 75,025. اس کو ملٹیپلائی کریں 0.025 سے تو یہ آپ کی زکوٰۃ. اور زکوٰۃ دینے کے بعد اس کے پاس 73,149 بچ جائیں گے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ گولڈ کو پہلے ملٹیپلائی کر لیں 0.025 سے. جیسے میرے پاس 85 تولے گولڈ ہے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کریں 0.025, تو یہ کتنا بن جائے گا, 2.125 تولہ پہ آپ کی زکوٰۃ ہے. یعنی آپ کی زکوٰۃ 85 تولے پہ کتنی بنی, 2.125. اس کو ملٹیپلائی کر دیں 765 سے, وہی پرائس نکلتی. یہ دیکھیں 1625 یہاں بھی ہے اور یہاں ہم نے چونکہ سارا اکٹھا ایڈ کر دیا تھا تو وہ 85 سے نکالا تھا اس کو. ٹھیک ہے, تو زکوٰۃ آن گولڈ کتنی ہے 1625, 10,000 کیش پہ کتنی زکوٰۃ ہے 250, اور پھر ٹوٹل آپ کی زکوٰۃ ہوگی 1875. ٹھیک ہے, یعنی یہ بھی دونوں طریقے آپ جو بھی آپ کو ایزی لگتا ہے وہ لگا لیجیے. پھر آپ دیکھیں کہ اب کسی کے پاس یہ بلونگنگز ہیں, لیپ ٹاپ 5,000 کی مالیت کے لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ اس کے گھر میں, ان پہ زکوٰۃ دینی ہوں گی؟ نہیں. $650 اس کے والیٹ میں جس وقت اس زکوٰۃ کیلکولیٹ کر رہی ہے, اس کو ایڈ کریں گے. شابش. 15 تولے گولڈ ہے, اس کو بھی ایڈ کریں گے. 100,000 کی ٹیسلا کی گاڑی ہے, اس کو نہیں ایڈ کریں گے. 10 تولے گولڈ کی برکس ہیں جو کہ بیٹی کی شادی کے لیے رکھی ہوئی, وہ تو بیٹی کی شادی کے لیے رکھی ہوئی, اس کو بھی ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, اس میں کیا مائنس ہوگا, لیپ ٹاپس مائنس ہوں گے اور گاڑی مائنس ہوگی, ان دونوں پہ زکوٰۃ نہیں. اب آپ دیکھیں کیش کتنا تھا والیٹ میں 650, پھر گولڈ 10 تولے, 15 تولے اپنے پاس تھا, 10 تولے اس پہ جیسے وہ تھا برکس تھی, 19,125 اس کی ویلیو ہے. ٹوٹل کتنا بن گیا 25,375, اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کو ملٹیپلائی کریں تو زکوٰۃ کتنی بنتی,
634.34. आफ्टर पेइंग ज़कात उसके पास स्टिल 24,740 बच जाते। यस, ब्रिक्स को ऐड करेंगे इसीलिए 25 है ना। देखें, 15 तोले का गोल्ड है और 10 तोले की ब्रिक्स है ना, तो ये 25 हो गया ये, और 650 वॉलेट में, और उसके पास कोई कैश वगैरह नहीं है। ठीक है, चलिए आप इसमें बताइए, 50,000 की जमीन ली है इन्वेस्टमेंट की गर्ज से बिजनेस के लिए, इस पे ज़कात होगी? शाबाश, इस पे ज़कात है। 1 लाख का अपार्टमेंट है, वो रेंट पे दिया हुआ है, इस पे ज़कात है? नहीं, मगर इसके रेंट पे होगी अगर उस पे 1 साल गुजर जाए, लेकिन उस अपार्टमेंट पे ज़कात नहीं है। 3,000 बैंक में रखे हुए, इसको ऐड करेंगे। 10,000 के शेयर्स और स्टॉक्स लिए हुए, और 1 लाख जो है वो रिटायरमेंट फंड्स है। इन सब पे ज़कात है सवाए घर के। ठीक है, तो अब इन सबको ऐड करेंगे फिर। तब आप देखें, लैंड था 5,000 का, बैंक में 7,000 है, शेयर्स 10,000 के, रिटायरमेंट फंड 100,000 है, टोटल इतना बन गया। इसको मल्टीप्लाई करें 0.025 से, तो 4,175 ज़कात। और आफ्टर पेइंग ज़कात सिर्फ 162 स्टिल आपके पास बच जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब आप देखें कि ये सारी ना किसी की जाती प्रॉपर्टी है, बहुत सारे डायमंड के सेट्स हैं, रूबी के, गाड़ी है, स्पोर्ट्स कार है, फिर जमीन भी है, वैसे जाती जमीन रखी हुई है, घर भी है, फिर डायमंड की वॉचेस हैं, बहुत महंगा ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स का सामान है, फोन है, लैपटॉप्स हैं। अब आप देखिए, इन सब में किसी पे ज़कात है? किसी चीज पे भी ज़कात नहीं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी हो रही है कि आप सबको ये बात क्लियर है कि इन चीजों पे ज़कात नहीं है। गोल्ड, सिल्वर और करेंसी, या जैसे जो बिजनेस की इन्वेस्टमेंट के लिए चीजें हम करते हैं, शेयर्स या स्टॉक्स, या अगर जमीन उसके लिए ली हुई, अदरवाइज बाकी जो आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं उनमें गोल्ड, सिल्वर, करेंसी के अलावा किसी चीज पे ज़कात नहीं है। तो अब ऐसे शख्स को क्या करना चाहिए फिर? ज़कात से वो तो एग्जेम्प्ट हो गया। आपको पता है, बहुत सारी मैंने सिस्टर्स के बारे में सुना कि वो इसलिए डायमंड लेती हैं ताकि, क्योंकि उस पर ज़कात नहीं है। आप देखिए, हीला नहीं करना चाहिए कि क्या फायदा गोल्ड का ज़कात देनी पड़ती, सदका करें, शाबाश। क्योंकि सदका करने वाला क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। आप देखिए, रीसेल वैल्यू तो नहीं होती, लेकिन वैल्यू तो होती है उसकी। जैसे मैंने खुद अपनी डायमंड की रिंग दे के तो गोल्ड में के सेट में डाला था, तो यानी वो प्राइस तो नहीं मिलती, लेकिन रीसेल तो हो जाता है आपका। यानी ऐसे नहीं आप कह सकते कि, और फिर ये कि जैसे मैंने जब डायमंड की रिंग ली थी तो वो सब 10,000 की थी, जब मैंने अभी बहुत सालों के बाद उसको सेल किया तो 40,000 की वो रिंग सेल हुई, यानी रीसेल तो है उसकी। क्योंकि ये भी आई थिंक, एक मुझे भी ऐसे लगता था, लेकिन जब मैंने उसको सेल किया 6-7 साल बाद, तो मुझे अंदाजा हुआ कि नहीं, वैल्यू तो इसकी भी है, बिल्कुल। तो बहरहाल आप देखें कि इन चीजों की वैल्यू बढ़ती रहती, लेकिन चूंकि ज़कात जो है वो शरीयत की तरफ से हम पे, अल्लाह ताला की तरफ से एक फर्ज है, तो उसमें हम खुद से चीजों को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। लेकिन आप देखें कि जो मालदार है ना, वो फिर अल्लाह ताला के रास्ते में जितना भी खर्च कर सकता है करे, शुक्रगुजारी के तौर पे, कि क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदके में साए में होगा, यहां तक कि लोगों के दरमियान फैसला हो जाए। यजीद कहते हैं कि अबुल खैर एक हमारे असलाफ में से थे, कोई दिन ऐसा नहीं जाने देते थे जिसमें कोई चीज, ख्वाह मीठी रोटी या प्याज या उसी तरह की कोई और चीज सदका न करते। यानी वो एवरी डे कुछ ना कुछ सदका करते थे, और कुछ भी नहीं मिलता था तो घर में अगर कोई बिस्किट्स पड़े हुए हैं या प्याज पड़ा हुआ है या कोई छोटी सी चीज है, तो वो भी ले जाते थे कि आज अल्लाह के रास्ते में सदका करें। और वो किस वजह से, क्या इंस्पिरेशन थी कि क़यामत के दिन हर इंसान अपने सदके के साए में होगा।
اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں خالص نیت کر کے خرچ کرتے ہیں تو اس کا 700 گنا اجر ملتا ہے. جیسے فی سبیل اللہ جتنے بھی پروجیکٹس ہوتے ہیں نا، جب ان میں آپ صدقہ دیتے ہیں تو 700 گنا لکھا جاتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بھی جیسے ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ افضل اور ثواب میں بڑا صدقہ کون سا ہے، تو وہ کون سا ہے کہ جب آپ ہیلدی ہیں، آپ کے اندر مال کی ہرس بھی ہے، محتاجی کا خوف بھی ہے، اور پھر یہ کہ آپ فائنینشلی سٹیبل رہنا چاہتے ہیں، تو وہ افضل ہے. یعنی آپ کے پاس ملین کا گھر ہے، آپ نے 50 لاکھ کی گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، ڈائمنڈ کے سیٹس ہیں، میک اپ ہے، کپڑے ہیں بہت سارے. تو اب کیا ہے کہ ایسے وقت میں جب انسان صدقہ کرتے ہیں تو بہترین اور افضل صدقہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے مرنے کے بعد تو پھر یہ بٹ جائے گا، برسا میں چلا جائے گا. تو زندگی میں جو کچھ کریں گے نا وہ ہمیں انشاءاللہ آئندہ فائدہ دے گا. تو چلیے ہم انشاءاللہ ایک بہت پیاری سی دعا سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سارا ایسا مال دیا ہوا جس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. تو میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی کہ جو مال ہے اسے میں زکوٰۃ دیتی ہوں، اور یہ بھی شکر گزاری کہ بہت سارا کچھ ایسا ہے میرے پاس جس پہ مجھے زکوٰۃ نہیں دینی، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے شکر گزار بندہ بنائے اور صدقہ خیرات کرنے والا بنائے. آمین. تو چلیے اس دعا کو سنیے اور مانگیے ساتھ ساتھ. بسم اللہ. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء، أعوذ بك من النار. الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي وأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال. اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء، أعوذ بك من النار. مانگی آپ سب نے دعا، کتنی پیاری دعا ہے نا. اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے اس دعا کو مانگا کرتے تھے. الحمدللہ الذی، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، کفانی و آوانی، جس نے میری کفایت دی اور مجھے ٹھکانہ دیا، اتنا اچھا گھر دیا اور کافی ہو گیا میرے لیے، یعنی اچھا سا روم ہے، ہر ضرورت کی چیز ہے. وہ اطعمنی و سقانی، اور مجھے کھلایا اور مجھے پلایا. والذی من علی و افضل، اور وہ ذات جس نے مجھ پر مہربانی کی اور احسان فرمایا. والذی اعطانی فاجزل، اور وہ ذات جس نے مجھے دیا اور خوب دیا. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. یعنی آپ دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی تو آتے رہتے ہیں، کبھی ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی گھر والوں میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، تو ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. اللہم رب کل شیء، اے اللہ ہر چیز کے رب، و ملک کل شیء، اور ہر چیز کے بادشاہ، و الہ کل شیء، ہر چیز کے معبود، ولک کل شیء، ہر چیز تیری ہی ملکیت میں ہے. اعوذ بک من النار، میں آگ سے آپ کی پناہ لیتا ہوں. یعنی ایک ایمان والا کبھی بھی اس بات پہ تکبر نہیں کرتا کہ جو اس کے پاس کتنا کچھ ہے. وہ ہر وقت اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے. تو چلے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، کچھ ہماری کیس سٹڈیز رہ گئی تھیں تجارت کے مال کے حوالے سے، انشاءاللہ اس کو کر کے اور پھر ہم چلتے ہیں اپنا نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا زکوٰۃ کے مصارف.
اچھا یہ بتائیے کہ ازر نے 1000 مربع فٹ سے 5000 مربع فٹ تک مختلف زمینوں کا مالک ہے، ازر جو ہے، اس نے انہیں اس نیت سے خریدا کہ جب اسے اچھا منافع ملے گا تو انہیں بیچ دے گا، کیا وہ ان زمینوں پر زکوٰۃ ادا کرے گا؟ بالکل کرے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی نیت انویسٹمنٹ کی نیت، بزنس کاروباری نیت۔ بشرا بیوہ ہے، وہ کمرشل مارکیٹ میں 3 مکانات اور 2 دکانوں کی مالک ہے۔ ان مکانوں اور دکانوں کے کرائے سے وہ اپنا گزارا اور اپنے خاندان کی کفالت کرتی ہے، کیا وہ ان مکانات اور دکانوں کے کرائے پر زکوٰۃ ادا کرے گی؟ جی کرے گی، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ سال گزر جائے اس پہ، یس۔ یعنی یہ نہیں کہ جو کرایہ آ رہا ہے اس پہ زکوٰۃ دینی ہے، یعنی ان کے کرائے پہ زکوٰۃ اس وقت وہ ادا کرے گی جب اس پر 1 سال گزر جائے گا، یس، وہ نصاب کو پہنچے اور سال بھی گزر جائے۔ محمود کا بس، وین اور ٹیکسی کی ٹرانسپورٹیشن کا کاروبار ہے، کیا وہ بس، کار اور ٹیکسی کی قیمت یا ان کی آمدنی پر زکوٰۃ ادا کرے؟ کس پہ زکوٰۃ دے گا؟ ویری گڈ، شاباش۔ جی اگر کوئی رینٹ جیسے آتا ہے، انکم آتی اور ساتھ ہی یوز ہو جاتی، پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں زکوٰۃ اس پہ کہ جو آپ کے بینک میں پورا سال پیسے رہیں، یا جب آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں تو اس وقت پیسے تھے آپ کے پاس، اس کو آپ زکوٰۃ میں ایڈ کریں گے۔ اگر بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا، کچھ لوگوں کا سورس آف انکم ہی رینٹس ہوتے ہیں، ان کا رینٹ آتا ہے ساتھ ہی خرچوں میں چلا جاتا ہے، اور پھر ان کے پاس سال کے آخر میں کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ شعیب کار کے ایک شو روم کا مالک ہے جہاں وہ نئی اور استعمال شدہ کاریں خریدتا اور بیچتا ہے، کیا وہ اپنی انوینٹری میں موجود گاڑیوں پر زکوٰۃ دے گا؟ جی بالکل دے گا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ گاڑیاں ہی مال تجارت ہے نا۔ پچھلے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ گاڑیاں سواری کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اس نے یہ گاڑیاں بیچنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، یہ بھی فرق آپ کو سمجھنا چاہیے، بالکل۔ یعنی یہ صرف وہ استعمال کر رہے سواری کے لیے، اور یہاں پر کیا ہے کہ اس نے یہ گاڑیاں لی ہوئی ہیں ری سیل کرنے کے لیے، وہ ان کو سواری کے لیے یوز نہیں کر رہا، اس لیے وہ ان کی انوینٹری میں سال کے آخر میں جو بھی بچ جائے گی اس پہ زکوٰۃ دے گا، یس۔ سہیل کا ایک فارم ہے، اس کے پاس ہر قسم کے اعلیٰ نسل کے عربی گھوڑے ہیں جن کی تعداد 50 ہے، کیا وہ ان پر زکوٰۃ ادا کرے گا؟ نہیں، اس نے ویسے اپنے پاس رکھے ہیں، لیکن اگر یہ گھوڑوں کا بزنس کرتا ہے اس صورت میں پھر جو انکم ہوگی، پروفٹ ہوگا، اس پر زکوٰۃ دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ویسے کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا گھوڑے رکھنے کا، فارم ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو اس صورت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ علی کو کاریں جمع کرنے کا شوق ہے، اس کے پاس 10 کاریں ہیں جن میں سپورٹس اور لگژری کاریں شامل ہیں، کیا وہ ان پر زکوٰۃ دیں گا؟ نہیں، علی کو چاہیے صدقہ کرے اور ان گاڑیوں میں بیٹھ کے مسجد بھی جایا کرے، میں علی کو یہ کہوں گی، لیکن ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نعمت دے نا تو اس کو اللہ کے راستے میں بھی استعمال کریں، یعنی اس پہ مسجد جائیں، اس میں کسی بیمار کو ہاسپٹل لے جائیں، کچھ نیکی کے کاموں میں بھی استعمال کریں۔ زکوٰۃ تو آپ نے نہیں دی نہیں، لیکن اللہ کے راستے میں تو اس کو یوز کریں نا، کیونکہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں جو نے ایمان کے ساتھ ادا کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو، ان کے رکوع، ان کے سجود اور ان کے اوقات کے ساتھ حفاظت کی، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ تک پہنچنے کی طاقت رکھنے کی صورت میں حج کیا، خوش دلی اور رضامندی کے ساتھ زکوٰۃ دی اور امانت ادا کی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک چیز جو ہمیں اپنے اندر لے کر آنی ہے نا، وہ ہے خوش دلی اور رضامندی۔ یعنی جب آپ زکوٰۃ دیا کریں تو خوش ہوا کریں، صدقہ کریں تو خوش ہوں، یہ نہیں کہ بیٹھ کے پھر کڑتے رہیں اس کو دے دیا تو اس نے یہ کیا تو اس نے وہ نہیں کیا۔ اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور خوش دلی کے ساتھ کام کریں، کیونکہ آپ دیکھیں یہ پھر چیزیں ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی انشاءاللہ۔
چلے آپ مجھے بتائیے کہ سب کچھ کلیئر ہو گیا؟ اس میں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ ہم اسلام میں اپنی عقل کے مطابق رولز چینج نہیں کر سکتے. بالکل ایگزیکٹلی جس طرح اللہ نے بتا دیا اس طرح ہم نے کرنا. الحمدللہ یہ ساری چیزیں ہم کلیئر ہو گئی. گڈ. ریڈی ہے پھر نیکسٹ ٹاپک کے لیے؟ اور نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا زکوٰۃ کے مصارف. یعنی الحمدللہ اب یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ کون سا مال ہے جس سے مجھے زکوٰۃ دینی ہے، اور میرا مال اگر نصاب کو پہنچ جاتا ہے اور اس پہ ایک سال گزر جاتا ہے، اب نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ مجھے دینا کس کو ہے. تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں ہی بتا دیا کہ یہ جو صدقات ہیں یہ تمہیں کس کو دینے. تو یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ کہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا. اب آپ دیکھیں یہ ہمارے زکوٰۃ کے مصارف ہیں. فقراء، مساکین، عاملین ہیں جو زکوٰۃ اور صدقات کو بانٹنے کے، تالیف قلب کے لیے، گردنوں کے چھڑانے کے لیے، قرضداروں کے لیے، اللہ کے رستے میں، اور مسافروں کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی یہ 8 مصارف ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا. یعنی ہم کوشچن نہیں کر سکتے ان کو کیوں دیں، اس کو کیوں دیں، یہ نہیں ہم کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ یہ مثلا یہ جو سے سارے مصارف بنا دیے، یہ اللہ تعالیٰ کا کہ علم اور حکمت پر مبنی، ہم ان کو کوشچن نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ جیسے ہم صدقہ کا جو لفظ پڑھتے ہیں نا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو عام صدقہ مراد ہے اس میں، لیکن عربی زبان میں الصدقہ کا لفظ جو ہے یہ فرض اور نفل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اس کی ایک اور طرح آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ الصلاۃ کا لفظ بولتے ہیں تو کیا وہ صرف فرض نماز کے لیے بولتے ہیں؟ یہ بتائیں. نہیں نا، دونوں کے لیے بولتے ہیں نا. الصلاۃ کیا ہے؟ فرض نماز بھی مراد ہے اور سنت و نفل بھی مراد ہے. اب آپ ان دونوں میں فرق کیسے کرتے ہیں کہ یہ میری فرض نماز ہے اور یہ میری نفل ہے؟ آپ کے دل کی نیت نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ اور صدقے میں بھی فرق ہے. میں $100 دے رہی ہوں، اب اگر میری صدقے کی نیت ہے تو وہ نفل ہوگا، زکوٰۃ کی نیت ہے تو وہ پھر فرض میں شمار ہوگا. تو جس طرح نماز میں نیت کے فرق سے ہم نماز پڑھتے ہیں نا، یعنی ہم کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم مثلا ظاہر آپ سنت کے آپ کے دل میں نیت ہوتی ہے، فرض کی نیت ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ میں بھی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان کو ہم کیسے پہچانیں، ان کی کیا آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے. سب سے پہلے فقراء. تو جو بھکاری سڑکوں پر بھیک مانگتے ہیں، کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی؟ ہو سکتا ہے ان کے پاس بہت مال ہو. نہیں، اس کے بارے میں استاذہ نے بہت اچھے سے بتایا کہ یہ لوگ مسکین کے زمرے میں نہیں آتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی تعریف میں صاف صاف فرمایا ہے کہ وہ در بدر نہیں مانگتا، اسے اتنی دولت نہیں ملتی جو اسے مانگنے سے بے پرواہ کرتے، اور نہ ہی کوئی اس کا حال جانتا ہے کہ اسے صدقہ دے، نہ ہی وہ کسی سے سوال کرنے لگتا ہے. لہٰذا زکوٰۃ کے اصل مستحق تو یہی لوگ ہیں. لیکن بھکاریوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مستحق ہو ہمیں نہیں معلوم. ان کو کچھ حصہ زکوٰۃ میں دیا جا سکتا ہے، کیا معلوم اس صدقے کی برکت سے وہ مانگنا چھوڑ دیں. صدقے کی قبولیت کا دار و مدار نیت اور اخلاص پہ. نہیں، آپ دیکھیں کہ وہ پھر صرف آپ کی اس وقت یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کو زکوٰۃ دوں تو یہ بھیک مانگنا چھوڑ دے، اپنا کوئی کاروبار شروع کر لے، یا اتنا اس کے پاس مال ہو. لیکن جو پروفیشنلز ہوتے ہیں نا ان کو تو ڈسکریج کرنا چاہیے. وہ تو آپ دیکھیں کہ سوال کرنا پسندیدہ تو نہیں ہے نا. پھر آپ دیکھیں دوسرا ہے مساکین.
کیا وہ شخص جس کے گھر میں ٹی وی اور فریج جیسی اشیاء موجود ہوں ضرورت مند ہو سکتا ہے، یعنی مسکین ہو سکتا ہے، اگر اس کی آمدنی اتنی نہیں کہ اس کا گزارا آسانی سے ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے، شاباش۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ سورہ کہف میں کچھ مساکین کا ذکر آتا ہے جو کشتی کے مالک تھے، یعنی قرآن پاک کے مطابق وہ بھی مسکین ہو سکتا ہے جو کچھ اشیاء کا مالک ہو اور آمدنی کے لیے کام بھی کرتا ہو مگر گزارا مشکل سے ہوتا۔ زکوٰۃ کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، ایک یہ مال نصاب کو پہنچ جائے، دوسرے یہ کہ اس مال پر پورا سال بھی گزر جائے۔ اگر سال کے آخر میں کسی شخص کی کوئی بچت نہیں یا اتنی رقم ہے جو نصاب تک نہیں پہنچتی تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تب آپ دیکھیں کہ جو مساکین ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں ان کا اپنا گھر بھی ہو سکتا ہے، ان کے گھر میں ضرورت کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آمدنی اتنی زیادہ نہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ پے چیک ٹو پے چیک رہتے ہیں نا، اور بعض دفعہ کچھ بھی ایکسٹرا نہیں لے پاتے، اور بعض اوقات ایسے بھی بہت سارے دن ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ایک وقت کا صرف کھانا ہوتا ہے، دوسرے وقت کا نہیں ہوتا، تو یہ سارے لوگ پھر مساکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو یہ دو ہو گئے۔ فقراء کون سے ہیں؟ فقیر شخص کو زکوٰۃ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جیسے ہوم لیس لوگ ہوتے ہیں نا، کیونکہ اس کے پاس اپنے اہل خانہ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آدھے سال کا بندوبست بھی نہیں ہوتا، یعنی کچھ مہینے بھی نہیں وہ گزار سکتا، بالکل کوئی آمدنی نہیں۔ مساکین کا حال فقراء سے قدرے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ مساکین کے پاس سال کے آدھے یا زیادہ حصے کے لیے ضروریات پوری کرنے کا بندوبست ہوتا ہے، چنانچہ مساکین کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے بقدر حاجت ہی دیا جائے گا۔ تو فقراء زیادہ ایلیجیبل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بیئر منیمم بھی نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنا دینا چاہیے زکوٰۃ کے لیے۔ اب یہ بھی ہے کہ جیسے آپ کو پتہ چل جائے، یہ آپ نے فگر آؤٹ کر لیا کہ یہ ایلیجیبل ہے زکوٰۃ کے لیے، یہ فقیر ہیں یا مسکین ہیں، انہیں ان کے خاندان کی ایک سالہ ضروریات کے لیے کافی کر دینے والی مقدار میں مال دیا جائے۔ یعنی پھر آپ کیا کریں کہ بجائے اس کے کہ آپ فرض کریں آپ نے $100 دینے، تو بجائے اس کے کہ آپ 20 کر کے 5 خاندانوں میں بانٹیں، آپ ایک کو دے دیں تاکہ ایٹ لیسٹ اس کا پورے سال کا تو راشن آ جائے نا۔ بعض دفعہ آپ جب بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے اماؤنٹس بانٹ دیتے ہیں نا تو وہ مال اتنا فائدے مند نہیں رہتا۔ تو کتنا دیں؟ تھوڑی تھوڑی دے سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہی بات ہے کہ اگر جیسے آپ دیکھیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں پاکستان میں، فرض کریں آپ کسی کو دے رہے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ اتنی دیں کہ کچھ مہینے تو اس کے گزارا ہو جائے نا، کچھ مہینے کا اس کا خرچ نکلا، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ کیونکہ آپ دیکھیں ثواب تو آپ کو اتنے ہی پیسے دینے کا ہوگا، یہ نہیں کہ آپ 5 لوگوں کو دیں تو زیادہ ثواب ہے اور ایک کو دیں تو کم ہے، ہم تو فرض ادا کر رہے ہیں نا۔ تو آپ تھوڑا سی جتنی اچھی کیلکولیشن کریں گے کہ چلو اس کو میں دے دوں پورا 100 ہی تاکہ ایٹ لیسٹ اس کے 6 مہینے آرام سے گزر جائیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ کیا زکوٰۃ کی رقم کو راشن وغیرہ کی شکل میں فقراء کو دینا جائز ہے؟ جی دے سکتے ہیں، لیکن نقدی کی زکوٰۃ نقدی کی شکل میں ہونا لازمی ہے، یعنی کرنسی کی زکوٰۃ کرنسی کی صورت میں دیں، اور راشن وغیرہ کی شکل میں اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب غریبوں کی طرف سے اس چیز کا مطالبہ کیا جائے اور وہ کہیں کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہوں تو میری فلاں فلاں چیزیں خرید لینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یعنی بہتر کیا ہے کہ آپ کیش دے دیں، کیوں؟ تاکہ آپ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان کو راشن چاہیے، لیکن راشن ان کو کسی اور نے زکوٰۃ دے دی ہو، لیکن اس وقت ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، یا مثلا کوئی اور دوائیاں لینی ہے، یا اور اپنی ایسی کوئی ضرورت ہے، تو اب یہ ہے کہ ہم ان کو راشن لے دیں تو بعض دفعہ وہ چیز ان کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمیں راشن ہی لے کے دے دیں تو پھر دیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اہل علم کے ہاں یہ بات معروف ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یعنی راشن نہ لے کے دیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والا شخص اپنی رقم کے بدلے میں چیزیں نہیں دے سکتا،
اہل علم کا کہنا ہے کہ نقدی دینے سے غریب کا زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ نقدی کے ذریعے غریب لوگ اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں، لیکن اشیاء انہیں ہو سکتا ہے کبھی ضرورت نہ بھی ہو، تو ایسی صورت میں وہ رقم حاصل کرنے کے لیے کم قیمت میں انہیں فروخت کرنے پر مجبور ہوں۔ یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا کہ پھر وہ بعض دفعہ آپ دیکھیں خرید کے لے آتے ہیں، اب ان کی ضرورت نہیں ہے، تو جب واپس کرتے ہیں تو اتنے پیسے نہیں ملتے راشن وغیرہ ریٹرن کرنے میں، تو بہتر ہے کہ ان کو مال دے دیں۔ لیکن یہاں ایک طریقہ ہے کہ اگر آپ کو خدشہ ہے، اب آپ دیکھیں ایکسیپشن انہوں نے بتا دی کہ کن کو راشن دے سکتے ہیں، کہ غریب گھرانے کو رقم کی شکل میں زکوٰۃ دینے پر وہ غیر ضروری اشیاء میں صرف کر دیں گے، تو آپ گھر کے سربراہ یعنی باپ، ماں، بھائی یا چچا سے بات کریں اور انہیں کہیں کہ میرے پاس زکوٰۃ کی کچھ رقم ہے، تو آپ ہمیں اپنی ضرورت کی اشیاء بتلا دیں، میں خرید کر آپ کو دے دیتا ہوں۔ اس طریقے پر عمل کریں تو یہ جائز ہوگا اور زکوٰۃ اپنی صحیح جگہ پر صرف ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو ایکسیپشن کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ پیسے دیں اور وہ سارے پیسے جا کے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھا کے سب زکوٰۃ ختم کر کے آ جائے، تو آپ نے تو اس لیے دیا نا تاکہ ان کی بیسک نیڈز پوری ہو سکیں۔ تو بعض دفعہ کچھ لوگ غیر ضروری چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں اور گھر والوں کو جیسے ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی دوسری چیزوں کی، تو ایسی صورت میں پھر آپ پوچھ سکتے ہیں اور پھر اتنا راشن لے کے یا چیزیں لے کے ان کو دے سکتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے آئی فون خرید لیا زکوٰۃ سے۔ تو اب یہ ہے کہ اس ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ نقدی کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اشیاء ضرورت دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور نہ ہی ایسا کرنا جائز ہے، تاہم اگر کوئی مصلحت یا ضرورت ہو تو جائز۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر جیسے آپ کو میں نے سچویشن بتا دی تو کیش یا فوڈ دونوں دیے جا سکتے ہیں اگر کوئی مصلحت یا ضرورت ہو، یعنی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اچھا مجھے نا بچوں کے لیے سردیوں کے کپڑے لے دیں یا مجھے آپ راشن لے دیں، اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے آپ ان کو کوئی ایسا سامان بھی لے کے دے سکتے ہیں، جیسے اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ نہیں مجھے پیسے تو نہیں لیکن میں نا درزی کی دکان شروع کرنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اگر جو سلائی مشین وغیرہ لے دیں یا ہینڈی مین کا میں مزدوری کرنا چاہتا ہوں اس کا سامان لے دیں، تو اگر آپ کو کوئی ڈیمانڈ کرتا ہے ایسی تو پھر آپ ان پیسوں اس زکوٰۃ کے پیسوں سے اس کو لے کے دے سکتے ہیں۔ فیس تو آپ دیکھیں اس میں نہیں آتی، کیونکہ وہ پھر ایک ڈفرینٹ کیٹیگری ہو جاتی ہے نا، وہ پہ خود ہی کر لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ جیسے بیسک نیڈز آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیسک ان کی ضروریات ہیں، آپ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں نا بیسک ضروریات کیا ہیں، تو کھانا پینا کپڑے ہوتا ہے نا، اور پھر دوسرا کیا کہ وہ شخص تھوڑا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتا ہے کہ اسے زکوٰۃ نہ ہی لینی پڑے، تو آپ اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ہے زکوٰۃ جمع کرنے والے اہلکار۔ اصل میں چلیں وہ ایک کیس سٹڈی بھی اس کو انشاءاللہ تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ جمع کرنے والے اہلکار یعنی یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو کہ زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن کا کام کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے کام کی نوعیت کے اعتبار سے تنخواہ دی جاتی، یعنی اب آپ دیکھیں کہ جیسے ایک شخص کا کام ہے کلیکشن کا، تو کلیکشن کا کام زیادہ مشکل ہے تو اس کی سیلری اس کے مطابق ہوگی، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں ایک شخص کا کام ڈسٹریبیوشن کا ہے، وہ زیادہ، پھر اگر کسی کا کام ایسا ہے کہ بس حساب کتاب کرنا ہے وہ الگ ہے، تو جس کے جتنے آورز ہیں، جس کی جتنی زیادہ کام میں سٹریس ہے اس کے مطابق اس کو تنخواہ دی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جن لوگوں کی تالیف قلب مقصود ہو، مؤلفۃ قلوبہم، پھر گردن آزاد کرنا، اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ کوئی مسلمان کفار کی قید میں تو کفار کو زکوٰۃ سے رقم دے کر مسلمان کو آزاد کروا لیا جائے،
اسی طرح اغوا برائے تاوان میں بھی یہ اسی طرح شامل ہے، ٹھیک؟ پھر اسی طرح مکاتب غلام، جس نے اپنے آقا سے آزادی کے لیے معجل ادائیگی پر معاہدہ کیا ہو، یعنی میں اس ٹائم ادا کر دوں گا، تو ایسے غلام کو اتنی رقم دے دی جائے جس سے اس کی قیمت ادا ہو جائے۔ غلام کو زکوٰۃ کی رقم سے خرید کر آزاد کر دیا جائے، یعنی اب اس طرح ہوتا تو نہیں ہے لیکن ایکسیپشنز ہمیں بتا دی گئی۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا اغوا برائے تاوان، تو اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک دفعہ کوئی بتا رہا تھا کہ کسی کو جیل ہو گئی تھی کیونکہ انہوں نے 5 لاکھ قرض لیا تھا اور واپس نہیں کیا تھا، تو مقروض کی کیٹیگری میں ابھی آگے، اور پھر یہ کہ قید میں بھی تھے۔ تو وہ جو ایسی جو سچویشن ہے نا کہ کوئی شخص مقروض ہو گیا، اس کی جیل میں چلا گیا، تو اب آپ کیا کرتے ہیں، اس کے وہ پیسے ادا کر دیتے ہیں تاکہ اس کا قرض بھی ادا ہو جائے اور جیل سے بھی نکل آئے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں قرض اٹھانے والے لوگ، اب یہ ہے کہ ہر مقروض کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ زکوٰۃ حلال مال سے لی جاتی ہے اور حلال چیزوں میں استعمال کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے حلال مقصد کے لیے قرض لیا، یعنی ان کی کوئی ایسی بیسک ضرورت تھی جس کی وجہ سے انہوں نے قرض لیا، جنہوں نے کسی حرام مقصد کے لیے قرض لیا یا حرام طریقے سے لیکن سچی توبہ کر لی، جیسے مثلاً کسی نے سود پہ کوئی کاروبار شروع کیا، اب ان کو پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے اور وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آپ زکوٰۃ سے ہیلپ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس حرام سے نکل جائیں، یعنی انہوں نے اب سچی توبہ کر لی اور اس کام پہ واپس نہیں جانا چاہتے، یعنی سود سے نکلنا چاہتے، ٹھیک؟ اب آپ دیکھیں کون سے مقروض کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جنہوں نے کسی حرام طریقے سے قرض لیا ہو یا غیر قانونی طریقوں سے اور وہ توبہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ یعنی سود لے لیا اور پھر یا کچھ فراڈ کر کے غبن کر کے پیسے لے لیے اور اب پھر نقصان ہو گیا، تو اب کہہ رہے ہیں اب ہم پہ بڑا قرض چڑھ گیا ہے لیکن ان توبہ نہیں کی، تو ہم اصل میں تائب کو دیں گے زکوٰۃ، یعنی جو اپنے اس غلط طریقے پہ توبہ کر کے اب اپنی لائف سٹائل کو اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اب کوئی مقروض ہے اور آپ نے یہ بھی فگر آؤٹ کر لیا کہ یہ حلال طریقے سے یعنی اس نے حلال کام کے لیے لیا یا یہ حرام سے نکلنا چاہتا ہے، تو کیا اس مقروض کو پیسے دینا بہتر ہے یا براہ راست قرض خواہ کو جا کر پیسے دے دیں اور مقروض کا قرض ختم کروائیں؟ آپ کے خیال میں کیا آپشن بہتر؟ اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن ہم کیا کریں، جس کے ذمے قرض ہے اس کو دے دیں یا جس کا قرض اس نے دینا اس شخص کو دیں؟ آپشن 1 بھی ہو سکتا ہے۔ آپشن 2 کس صورت میں ہے یہ بھی انہوں نے بتا دیا، اگر مقروض شخص فضول خرچ ہے اور رقم دینے پر وہ غیر ضروری اشیاء خرید لے گا تو ہم ایسے مقروض کو رقم نہیں دیں گے بلکہ براہ راست قرض خواہ کو رقم دے کر کہیں گے کہ فلاں شخص کا کتنا قرض ہے تو پھر اس قرض کی ادائیگی حسب توفیق کر، ٹھیک ہے؟ آپشن 1 کب ہے؟ جب آپ کو لگے کہ ہاں یہ سمجھدار ہے اور خود پریشان بھی ہے اور ان پیسوں سے اپنا قرض ہی اتارے گا، اس صورت میں دے دیں، لیکن اگر آپ کو لگے کہ قرض لے کے یہ اور چیزوں میں لگانا شروع کر دے گا قرض اتارنے کے بجائے، تو پھر آپ جس سے قرض اس نے لیا نا اس کو خود جا کے دے دیں۔ پھر آپ دیکھیں فی سبیل اللہ، جو شخص اعلاء کلمہ اللہ کے لیے لڑے وہ سبیل اللہ ہے، یعنی اللہ کے رستے میں کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے رستے میں چل رہا ہے اور اللہ کے رستے میں جیسے جہاد کر رہا ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، اور وہ شخص شرعی علم حاصل کرنے کے لیے مکمل طور پر وقت دے دے، یعنی اس میں ایک تو آپ دیکھیں کہ جیسے میدان جنگ میں جانا، اور دوسرا کیا ہے کہ وہ شخص چونکہ دین کا کام کر رہا ہے فی سبیل اللہ تو اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنی دنیا کی چیزوں کو بھی کمائے، تو ایسے شخص کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ فی سبیل اللہ اس میں آتا ہے۔ پھر ابن السبیل کون ہے؟ مسافر، ایسا مسافر جس کے پاس زیادہ راہ ختم ہو چکا،
تو اسے اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ سے امداد دی جائے. یعنی وہ ویسے تو اپنے گھر میں بڑا اسٹیبلش تھا، لیکن اب کیا ہوا کہ وہ آیا اور اس کا سامان بھی چوری ہو گیا اور اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو ایسے شخص کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں تاکہ وہ واپس جا سکے. پھر اسی طرح دیگر مفاد عامہ یا خاصہ کے لیے زکوٰۃ خرچ کرنا جائز نہیں ہے. جیسے آپ دیکھیں مساجد کی تعمیر، سڑکوں کی تعمیر، دفاتر وغیرہ کے لیے زکوٰۃ صرف کرنا درست نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسجد کے لیے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو اس میں زکوٰۃ نہیں کلیکٹ کی جاتی نا. لیکن یہ کہ جیسے اس میں بھی آپ دیکھیں تھوڑا ڈفرینس آف اوپینین ہے علماء کے نزدیک، کہ جیسے ہاسپٹلز اور ایسی جگہیں جو لوگوں کے فائدے کے لیے تعمیر کی جاتی، تو اس میں جو مجھے سب سے اچھی اپروچ لگی تھی، انہوں نے کہا کہ دیکھیں اگر آپ کسی ایسے دینی ادارے میں دینا چاہتے ہیں یا مدرسے میں، تو زکوٰۃ تو مال کا میل ہوتا ہے نا. یعنی آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں اپنے مال کو پاک صاف کرنے کے لیے، تو اللہ کے راستے میں آپ صدقہ دیں، صاف حلال مال دیں، صاف ستھرا، زکوٰۃ کے بجائے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے زکوٰۃ، ہم اپنے مال کا میل دے رہے ہیں، امپیور حصہ نکال رہے ہیں. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ کے راستے میں دینے، اللہ کے دین کے پروموشن کے لیے، تو پھر آپ اس میں صدقات دیں. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ کیا ان 8 مصارف میں سے ہر ایک کو دینا لازمی نہیں؟ یعنی آپ نے پوری زکوٰۃ بانٹنی ہے ایک ایک میں؟ نہیں، ضروری نہیں ہے. ان 8 مصارف میں سے کس کو زکوٰۃ دیتے ہوئے ترجیح دینی چاہیے ہمیں؟ یعنی کون زیادہ ایلیجیبل ہے؟ فقراء. اور آپ دیکھیں کہ ترجیح اسی کو دی جائے جس کو تعاون کی زیادہ ضرورت. اور اسی طرح یہ کہ جیسے ایک اسکالر کو میں نے سنا تھا، انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ انسانوں پہ خرچ کرنی چاہیے. یعنی ایسے تمام کاموں پہ زکوٰۃ دیں جو کہ انسانوں کے بینیفٹ کے لیے، بالکل فیملی کو دی جائے. زکوٰۃ کھلے عام دینی چاہیے یا پوشیدہ دینی چاہیے؟ چھپا کے دیں یا دکھا کے دیں؟ بالکل آپ دیکھیں کہ دکھا کے اس وقت دیں جب آپ کی نیت دوسرے کو یاد دہانی ہو، ورنہ پسندیدہ کیا ہے کہ چھپا کے دیں. کیا ہمیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ آپ کسی انسان کو دے رہے ہیں؟ نہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی ادارے میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور انہوں نے کہا ہوا ہے کہ زکوٰۃ مینشن کر دیں، جیسے بعض دفعہ کچھ جگہوں پہ فنڈ ریزنگ ہوتی ہے تو باکس الگ الگ رکھے ہوتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے جنرل ڈونیشنز، ایک ہوتا ہے زکوٰۃ. تب آپ دیکھیں کہ پھر اس صورت میں آپ کیا کریں گے کہ یہ نہیں کہ تم اللہ کے راستے میں دے رہی ہوں، ادھر بھی زکوٰۃ ڈال دی، ادھر بھی زکوٰۃ ڈال دی. نہیں، اس صورت میں پھر آپ ان کو الگ الگ کریں. اسی طرح آپ کسی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، اس میں زکوٰۃ کا الگ لنک ہے، صدقات کا الگ ہے، جنرل ڈونیشن کا. تو اس صورت میں آپ اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو پھر آپ صحیح جیسے کیٹیگری چوز کریں گے. لیکن کسی انسان کو دیتے ہوئے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بس خود اپنی انویسٹیگیشن کر لیں کہ یہ شخص ایلیجیبل ہے، اس کو زکوٰۃ دے دیں. ٹھیک ہے. شوہر زکوٰۃ پوری نہیں دیتے، بیوی اپنی آمدنی اور گھر کے اخراجات میں سے اپنے شوہر کی زکوٰۃ نکالنا چاہتی ہے. کیا شوہر کو بتائے بغیر ایسا کیا جا سکتا؟ یعنی شوہر کی زکوٰۃ بیوی دے سکتی ہے؟ نہیں. شاباش. اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھیں، یہ ایک عبادت ہے جو نیت کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی اگر بیوی کے زیورات کی بھی زکوٰۃ ہے تو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اس کے شوہر اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں اس کے مال کی، تو اس کے بھی دل میں نیت ہونی چاہیے کہ ہاں یہ جو پیسے یہ میرے زیور کی زکوٰۃ ہے. اسی طرح شوہر بھی اگر اس کی آمدنی ہے وہ نہیں دے رہا تو ان کو آپ یاد دہانی کرائیں، ریمائنڈرز دیں، لیکن نیت کے بغیر زکوٰۃ نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ 4 کیٹیگریز ہیں ایسے لوگوں کی جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اور وہ کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے،
سوائے اس کے جن کی تالیف قلب مقصود ہے، یعنی جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا نیو مسلمز ہیں اور تھوڑا ڈاما ڈول ہیں، تو آپ ان کو تو فائنینشیل سپورٹ کرتے ہیں، اس صورت میں جائز ہے، لیکن غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ جن کی کفالت کی ذمہ داری آپ پر ہو ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ غنی اور تندرست شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، مالدار کو آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا قبیصہ نے کہ 3 شخصوں کے علاوہ کسی اور کے لیے سوال کرنا درست نہیں۔ ایک وہ شخص جس کا مال کسی آفت کا شکار ہو گیا تو وہ مانگ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ گزارے کا کوئی ایسا ذریعہ حاصل کرے جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں، اور پھر رک جائے، مانگنا چھوڑ دے۔ دوسرا وہ شخص جو کسی کا قرض اپنے ذمے لے لے تو وہ قرض لوٹانے تک مانگ سکتا ہے، پھر جب قرض ادا ہو جائے تو مانگنے سے رک جائے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کی قوم کے 3 سمجھدار افراد اللہ کے نام کی قسم کھا کر اس کی محتاجی اور تنگ دستی کی گواہی دے کہ فلاں شخص کے لیے مانگنا جائز ہے تو وہ مانگ سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ گزارے کا کوئی ایسا ذریعہ نہ حاصل کر لے جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ ان تینوں صورتوں کے علاوہ مانگنا حرام ہے۔ اچھا، آپ کو اس ساری بات سے کیا خلاصہ سمجھ آیا؟ ایک نا پوائنٹ ہر ایک میں کامن ہے، اور وہ کیا ہے کہ جس بھی انسان کی آپ مالی طور پہ مدد کریں نا، وہ اپنے آپ کو سٹیبل کرنا چاہ رہا ہو فائنینشلی، اور ایک دفعہ جب ہو جائے تو پھر اس کے بعد زکوٰۃ مانگنا چھوڑ دیں۔ اچھا، مجھے بہت اچھا لگا، میں ایک یہاں پہ کسی آرفن کو اسپانسر کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ جو آرفن ہے اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے سٹیبل ہو گئے ہیں کہ اب ہم خود سے اس کا سارا خرچہ اٹھا سکتے ہیں، تو اب ہمیں زکوٰۃ نہیں چاہیے۔ تب آپ دیکھیں ایسا ہونا چاہیے کہ مثلا وہ آپ کی مدد لے لیں، جب وہ سٹیبل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد وہ چھوڑ دیں لینا، تاکہ کسی اور مستحق انسان کو مل جائے۔ بالکل مانگنا ڈسکریج کیا گیا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ ہیبٹ نہ ہو ان کی، جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگ خود کہتے ہیں مجھے زکوٰۃ لگتی ہے، مجھے زکوٰۃ دے دیں، یعنی یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ مجھے زکوٰۃ لگتی ہے، مجھے زکوٰۃ دے دیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اگر سوال کرنا ناپسندیدہ ہے تو کیا اپنے شوہر اور والدین سے کچھ مانگنا چاہیے؟ شوہر اور والدین سے مانگ سکتے ہیں، سوال مانگنا پسندیدہ تو نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں، لیکن ضرورت کی چیز ہے۔ ضرورت کی چیزیں مانگنے میں کوئی حرج نہیں، مگر غیر ضروری چیز کی بے جا ضد کر کے ان کو پریشان کرنا، ان کو تکلیف دینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کی کوئی بیسک نیڈز ہے تو آپ کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ مجھے بس اب آئی فون 15 لینا ہے، مجھے لے کے دیں، اور بس ناراض ہو جائیں، مجھے سوٹ لینا ہے ناراض ہو جائیں۔ یہ لگژری والی چیزوں کے لیے نہ ان کو تنگ کریں۔ اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نصاب کے برابر سونا تو ہے لیکن آمدنی سے خرچ پورا نہیں ہوتا، کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ یعنی ان کے پاس 750 تولہ سونا ہے، شاباش، ایسے لوگ غنی کے زمرے میں آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر اتنا ہے تو وہ اپنی اس میں سے سونے میں سے بیچ لیں۔ کیا کسی سید گھرانے کے کسی مستحق شخص کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مساکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو؟ نہیں، جی نہیں، وہ آل رسول میں شمار ہوں گے۔ عبد المطلب بن ربیعہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقات لوگوں کی میل میں، اور بے شک یہ محمد ہے اور آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آل علی، آل مقتل، آل جعفر، آل عباس اور آل حارث رضی اللہ عنہم سب شامل ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ مگر وہ نیڈی ہیں تو کیا کریں پھر؟ یعنی وہ نیڈی تو ہیں، مساکین ہیں، وہ پھر کیا کریں؟ شاباش، ہم ویسے ہیلپ کر دینا۔ ہر ایک کو ہمیں کیوں زکوٰۃ دینی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہوئی، استطاعت دی ہوئی ہے تو ویسے ہیلپ کر دینا، بالکل ہبا کر دیں۔ ایگزیکٹلی، کیا بہو اپنے مستحق ساس سسر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟
اسی طرح کیا داماد اپنے مستحق ساس سسر کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ ساس سسر کو دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ان کی کفالت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے نا. بہو کی ذمہ داری نہیں کہ ساس سسر کو فائنینشلی سپورٹ کرے، اسی طرح داماد کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ساس سسر کو فائنینشلی سپورٹ کرے. لیکن اگر وہ مساکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں تو جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین کو زکوٰۃ دینا ایک گہرا ثواب ہے اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دینا دوہرا ثواب ہے، ایک زکوٰۃ کا دوسرے صلہ رحمی کا. ہاں آپ دیکھیں کہ ان کا بیٹا ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا لیکن بہو دے سکتی ہے اپنے پیسوں سے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم مال کو درست جگہ پر خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. یعنی آپ اپنی طرح سے انویسٹیگیٹ کریں، پھر جو مستحقین ہیں ان تک زکوٰۃ پہنچا دیں تو یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، اجر کبیر ہے اور خوف اور غم سے نجات کا ذریعہ. اب آپ دیکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ان لوگوں میں شامل کریں جو عاملین زکوٰۃ ہیں تو زکوٰۃ کا مال دینے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں. جیسے مثلا کوئی آپ کو کہتا ہے کہ اچھا آپ الہدا میں جاتی ہیں تو پلیز آپ میری نا یہ زکوٰۃ میں دینا چاہتی ہوں تو آپ الہدا میں میری طرف سے دے دیجیے گا. تو آپ کو اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے اپنی کہ آپ اس کو دعا دیں، آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں برکت دے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے اس کو. پھر تحصیلدار کا لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنا، یعنی جو اپوائنٹڈ لوگ ہیں. زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا نہ بہت اچھا اور نہ بہت خراب. زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے اسی جگہ پر تقسیم کرنا افضل ہے، یعنی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں دیں. زکوٰۃ امانت داری سے وصول کرنا اور خیانت سے بچنا. زکوٰۃ وصول کرنے والے کا زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہ لینا، یعنی کوئی آپ کو کہتا ہے اچھا اس میں سے نا یہ میں آپ کو 500 دے رہی ہوں تو 400 تو آپ میری زکوٰۃ ہے تو 100 آپ رکھ لیجئے گا، آپ آپ نے یہ کرنا. تو آپ پھر کیا کریں، کوشش کریں نہ لیں وہ، کیونکہ وہ پھر رشوت میں ایک طرح آ جاتا ہے نا. اگر کوئی کسی کو اپنا مال زکوٰۃ دیتا ہے کہ اپنے علاقے میں بانٹ دو تو کیا وہ اس کو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دے سکتا ہے؟ یعنی وہ کہتا ہے اچھا یہ میری زکوٰۃ ہے دے دیں، تو وہ جس کو دی ہے وہ کہتا ہے اچھا میرے رشتہ دار بڑے غریب ہیں. اب آپ دیکھیں اس صورت میں جو احتیاط ہے وہ کیا ہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم دینے والے نے مخصوص مصارف کا ذکر نہیں کیا جیسے کہ کسی خاص جگہ دینا وغیرہ، تو رقم دینے والے کو آگاہ کر کے زکوٰۃ کے مستحق رشتہ دار کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی، مگر صاحب مال کو آگاہ کرنا بہتر ہے کیونکہ رقم بانٹنے والے کے پاس اس کی رقم امانت ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو کہتا ہے نا یہ میری زکوٰۃ ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا میرے نا کچھ ریلیٹیوز بہت نیڈی ہیں تو ان کو دے دو، تو وہ پھر کہ ہاں کسی کو بھی جو بھی ڈیزرونگ ہے آپ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یعنی یہ نہیں کہ چوری چھپے اندر ہی اندر سے وہ کام نہیں کرنا. آپ دیکھیں وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے اور آپ پہ اس نے ٹرسٹ کیا تو آپ بھی اچھی طرح سے آگے اس ذمہ داری کو نبھائیں. اسی طرح آپ دیکھیں زکوٰۃ دینے کے کیا آداب ہیں. زکوٰۃ دینے والا کا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ دینا، یعنی ہم کئی دفعہ راؤنڈ فگر کر دیتے ہیں نا الحمدللہ. جیسے آپ دیکھیں آپ کی زکوٰۃ بن رہی تھی $950، ٹھیک، تو آپ نے کیا کیا، آپ نے اس کو 1000 کر دیا. آپ کی زکوٰۃ بن رہی تھی 410 تو آپ 450 کر دیتے ہیں. تو اگر کوئی اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ دے دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں. زکوٰۃ کے لیے پسندیدہ مال میں سے خرچ کرنا، نکمی ردی اور خبیث چیز دینے سے بچنا. زکوٰۃ دینے سے بچنے کے لیے ہیلہ سازی نہیں کریں، ٹھیک ہے. پھر اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع نہ کرنا، مال مشترک ہو تو انہیں الگ نہ کرنا، کاروبار میں حصے دار کو اپنے حصے کی نسبت سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرنا، حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دینا، یعنی ایکسیپشنل حالات میں. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ کیا میں زکوٰۃ پیشگی دے سکتا ہوں، جس کو کہتے ہیں تقدیم. آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ
فرض کریں کہ رجب میں ڈیو ہے، تو کیا آپ اس کو ربیع الاول میں دے سکتے ہیں؟ اب دیکھیں کہ صرف ایمرجنسی میں عام حالات میں سالانہ دینا، زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جیسے مثلاً کسی کی ایک دم جاب چلی گئی ہے، اور اب مثلاً آپ کی زکوٰۃ 2 مہینے یا 3 مہینے بعد ڈیو ہے، اب اس وقت وہ اتنی زیادہ ڈائر نیڈ میں ہے، تو پھر آپ کیا ایسی صورت میں آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں عادت نہ بنائیں، کیونکہ عبادت وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ہماری زکوٰۃ کا مصارف کا ٹاپک یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ کچھ اس کی کیس سٹڈیز ہیں، ایک دعا کو سنتے ہیں اور مانگتے ہیں ساتھ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے سیشن کو آپ لوگ تھوڑا سا کھڑے بھی ہو جائیں تاکہ تھوڑی سی بریک ہو جائے، اور پھر ہم آگے اپنے نیکسٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وبارك لي في رزقي. آمین ثم آمین۔ اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے لیے کاموں میں آسانی کر اور میرے رزق میں برکت دے۔ تو چلیے انشاءاللہ اپنا نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں، اور نیکسٹ ٹاپک ہے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ متس ہیں اور کچھ فیکٹس ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں چونکہ ٹیکس دے رہا ہوں اس لیے مجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت ہے یا فیکٹ ہے؟ یہ غلط ہے، اور اس میں بہت سارے دلائل علماء نے الحمدللہ ان کو کمپائل کیے، تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ ہم ٹیکس جو دے رہے ہیں ایوری ایئر، تو اب ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ اب آپ دیکھیں یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ ٹیکس جو ہے یہ حکومت کو ادا کیے جانے والے ٹیکس سے مختلف ہے۔ اسلام میں زکوٰۃ کی اپنی خاص خصوصیات اور خاص احکام ہیں، ٹھیک؟ پھر ٹیکس جو ہے یہ مستقل نہیں ہے، اسے حکومتی یا قانون سازی کے ذریعے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جیسے میں جس اسٹیٹ میں رہتی ہوں، تو یہاں پہ بہت عرصہ کیس چلتا رہا کہ جو ہاؤس ٹیکس ہے اس کی پرسنٹیج کم کی جائے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ لے رہے تھے، تو الحمدللہ فائنلی اب وہ لوگ جیت گئے، اور اب ٹیکس کی جو ہاؤس ٹیکس ہے اس کی پرسنٹیج کم ہو گئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اب یہ بعض وقت کم کر دیتے ہیں، بعض وقت ختم کر دیتے ہیں نا ٹیکس کو، لیکن زکوٰۃ کے یہ مستقل ہے، اسے حکومتی یا قانون سازی کے ذریعے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ گورنمنٹ نہیں آپ کو کہہ سکتی کہ سارے مالدار اب زکوٰۃ نہ دیں، یہ تو اللہ کا حکم ہے، اس کو ہم میں سے ہر ایک نے کرنا ہے جس کا مال نصاب تک پہنچ جائے گا۔ پھر اسی طرح جو ٹیکس ہے یہ طے شدہ نہیں ہے، یہ پالیسیوں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے اور حکومت کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ایک حکومت آتی ہے وہ بزنس ٹیکس ہائی کر دیتی ہے، دوسری حکومت آتی ہے بزنس ٹیکس بالکل ختم کر دیتی ہے، ایک حکومت آتی ریٹیل ٹیکس 8% کر دیتی ہے، دوسری آتی 13% کر دیتی ہے۔ تو ہر گورنمنٹ اپنی پالیسیز کے مطابق ٹیکس کم زیادہ کرتے رہتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ایک مقرر شرح ہے 2.5%۔ استثناء اور قابل زکوٰۃ اشیاء کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اسی طرح ٹیکس جو ہے اسے حکومتی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی روڈز بنانے کے لیے، باقی ہاسپٹلز اور دوسرے کاموں کے لیے، لیکن زکوٰۃ اس کے مخصوص وصول کندان ہے اور اسے دوسرے حکومتی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی وہ 8 مصارف کے علاوہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ روڈ بنانے کے لیے زکوٰۃ لے لیں، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لے لیں، نہیں، انہی 8 جگہوں پہ دیں گے جس کا شریعت نے حکم دیا۔ ٹیکس جو ہے یہ ہر ایک شہری کا فرض ہے نا، ہر سٹیزن کو ٹیکس دینا ہے اگر وہ سرٹن انکم ارن کرتا ہے، لیکن زکوٰۃ یہ ہر مسلمان پر ایک مذہبی فریضہ ہے جو مخصوص تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ ایک مذہبی فریضہ، اور اسی طرح جو نصاب کو پہنچ جاتا ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے۔
تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جیسے ایک اور ہم سینیریو دیکھتے ہیں کہ یہ دو شخص ہیں، یہ لڑکا ان میرڈ ہے اور یہ میرڈ ہے، دونوں 50,000 کماتے ہیں. اب ٹیکس اماؤنٹ 25% ہے، تو یہ سال کے اینڈ میں دیتا ہے 12,500، یہ بھی 12,500 دیتا ہے. اس کے پاس 37,500 رہ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اتنے رہ جاتے ہیں. اب یہ شخص چونکہ فیملی والا ہے تو اسے گھر کا رینٹ بھی دینا ہے، باقی فیملی کی اتنی نیڈز ہیں، بچوں کی فیس ہے، اور یہ جو ہے آرام سے اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے، کون وہ کیا کہتے ہیں پاپ کارن کھا کے، اور اس طرح ٹائم گزار رہا ہے، اس سے خرچے نہیں اس کے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ شخص ٹیکس دینے کے باوجود بھی اینڈ میں مالدار رہتا ہے، اور یہ شخص اینڈ میں اس کے پاس سال کے آخر میں کچھ بھی نہیں بچتا. یہ جب سال ختم ہوتا ہے تو اس کے پاس 10,500 ہوتے ہیں اور اس کے پاس خالی 500 ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک سال گزر جاتا ہے اس مال پہ. تب آپ دیکھیں اس نے کتنی زکوٰۃ دینی، 262، اور اس نے کتنی دینی، 12.5. اب آپ دیکھیں نا، الحمدللہ اسلام نے کتنا انصاف کیا نا، کہ جس نے زیادہ سیونگ کی ہے وہ زیادہ زکوٰۃ دے، جس کی کوئی سیونگ نہیں، کم سیونگ ہے، وہ کم دے، الحمدللہ. اور پھر زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی انکم پہ نہیں ہے، جس طرح ٹیکس آپ کی انکم پہ ہوتا ہے. زکوٰۃ آپ کی سیونگ پہ ہوتی ہے جس پر ایک سال گزر جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں اسی طرح یہ ایک لڑکا ہے، اور اس کا باپ ملینئر تھا، اس نے ملینز اس کے لیے چھوڑ دیے، اور سال کے آخر میں یہ لڑکا 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ وہ انکم اس کی نہیں ہے، اس کے باپ کی ہے. تو اگر آپ خود ارن نہیں کر لیں، آپ نے انہیرٹ کیا، تو آپ کو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں دینی. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ فیئرلی الحمدللہ ایک معاملہ کیا جاتا ہے، تو اس کو ٹیکس کے ساتھ مکس نہیں کریں. اچھا، دوسری ایک اور چیز ہے، ہاں بالکل، زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کرنا ضروری ہے. یہ حقیقت ہے یا مت ہے؟ جی، یہ مت ہے، کیونکہ زکوٰۃ آپ اس دن دیں گے جس دن آپ نصاب کو پہنچیں گے، چاہے وہ رجب ہے، شعبان ہے، رمضان ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، شوال ہے، ذی الحج ہے، ذی القعدہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اپنی زکوٰۃ کا ہال تلاش کریں. آپ نے اپنا ہال کیلکولیٹ کر لیا کب آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے؟ الحمدللہ، گڈ. ہم سب کو پتا ہونا چاہیے، ہمارے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے. کیا آپ اس سال کی زکوٰۃ دے چکے ہیں یا ابھی دینی ہے؟ دے چکے ہیں، ماشاءاللہ، اللہ مبارک. دینی ابھی آپ کا ہال نہیں آیا، گڈ. تو یہ جیسے آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ صرف رمضان میں ادا کرنا ضروری نہیں، یہ ایک مت ہے. رمضان میں زکوٰۃ دینا زیادہ ثواب والا عمل ہے. یہ بتائیے، یہ فیکٹ ہے یا مت ہے؟ یعنی اگر آپ رمضان میں زکوٰۃ دیتے ہیں تو زیادہ آپ کو ثواب ملے گا، باقی مہینوں میں دیتے ہیں تو کم ملے گا. یہ بھی مت ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے میں تاخیر کرنا گناہ ہے. آپ دیکھیں، یہ بات کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ 70 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. آپ دیکھیں، اگر آپ کی زکوٰۃ فرض کریں رجب میں ڈیو ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا نہیں میں رمضان میں دوں تاکہ زیادہ مجھے ثواب ملے، تو آپ تو گناہ کما رہے تاخیر کر کے. تو زکوٰۃ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تقدیم اگر کر لی تو الگ بات ہے. فرض کریں آپ کی زکوٰۃ ذی القعدہ میں تھی یا شوال میں تھی اور آپ نے رمضان میں دے دی، تو آپ کو فرض کی ادائیگی کا ثواب ملے گا. نہیں، کوئی زیادہ ثواب نہیں ہے، بلکہ اگر لیٹ کر کے دے رہے تو گناہ ہوگا آپ کو. رمضان میں زکوٰۃ دینے کا کوئی الگ ثواب نہیں، سوائے اس کے آپ کی زکوٰۃ کا سال رمضان میں مکمل ہو. یعنی اگر آپ زکوٰۃ آپ کی ڈیو ہی رمضان میں ہوتی، یعنی جب آپ مالدار ہوئے تھے، جب آپ کا پاس مال آیا تو رمضان میں آیا تھا، تو پھر الگ بات. اب آپ دیکھیں کہ اس کو ایک اور دلیل سے سمجھیں. کیا آپ اپنی تمام فرض نمازیں رمضان میں ادا کرنے میں تاخیر کر سکتے ہیں کہ ہمیں اجر زیادہ ملے گا؟ میں کوئی بھی فرض نماز نہیں پڑھوں گی، میں صرف رمضان میں پڑھوں گی کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ملے گا؟ نہیں نا. کیا آپ حج رمضان میں ادا کر سکتے ہیں؟
کہ میں حج رمضان میں کروں گی تاکہ مجھے زیادہ ثواب ملے، نہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور جو بہت بڑی حکمت ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان صرف رمضان میں زکوٰۃ دیں تو باقی سال میں مساکین کی مدد کون کرے گا؟ تو چونکہ ہم سب کا ہال مختلف ہوتا ہے نا، کوئی محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، سب کا ہال ڈفرینٹ ہے، تو جب ہم سب اپنے ہال کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں تو پورا سال غرباء اور فقراء کی مدد ہوتی رہتی، ورنہ آپ دیکھیں کہ بیچارے پھر پورا سال جو ہے وہ انتظار کرتے رہتے کہ رمضان کب آئے، بعض سے پہلے ان کو ضرورت ہوتی۔ جی بالکل۔ آپ دیکھیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ مثلا آپ کے پاس گولڈ ہی ہوگا نا، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو وہ کون سا مہینہ تھا، تو اب آپ دیکھیں جیسے مجھے بھی پتا نہیں تھا تو میں نے پھر الحمدللہ ایک آپ گوگل میں سرچ کریں، اپنی شادی کی تاریخ ڈالیں تو آپ کو اسلامک منتھ نکل آئے گا، کیونکہ میں نے بھی ایسے کیا، مجھے پتا نہیں تھا، تو میں نے کیونکہ میری 5 اپریل کو شادی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، تبھی مجھے سارا گولڈ ملا، اب 5 اپریل 2002 میں میری شادی ہوئی، تو میں نے پھر جب وہ ڈالا تو وہ محرم کا مہینہ تھا، تو الحمدللہ پھر مجھے پتا چل گیا کہ مجھے محرم میں زکوٰۃ دینی ہے، تو میرا جو گولڈ ہے اس کی زکوٰۃ محرم میں ڈیو ہوتی، ٹھیک ہے۔ پھر یہ بھی آپ دیکھیں متھ ہے، تو انشاءاللہ آپ نے بھی اب اس کو فکس کرنا ہے، بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی لیکن شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، یہ فیکٹ ہے یا متھ ہے؟ یہ فیکٹ ہے، شاباش، کیونکہ یہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زینب ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج آپ نے صدقے کا حکم دیا تھا اور میرے پاس بھی کچھ زیور ہے جسے میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں، سوری، لیکن میرے خاوند ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اور ان کے لڑکے اس کے ان مسکینوں سے زیادہ مستحق ہیں جن پر میں صدقہ کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، ابن مسعود نے صحیح کہا، تمہارے شوہر تمہارے لڑکے اس صدقے کے ان سے زیادہ مستحق ہیں جنہیں تم صدقے کے طور پر دو گی، تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اگر اقارب محتاج ہوں تو صدقے کے اولین مستحق کوئی ہے، تو بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، یہ فیکٹ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے تمام مال پاک ہو جاتا ہے، چاہے وہ حرام ہو جیسے سود یا چوری یا سے کمائی گئی رقم، یہ فیکٹ ہے یا متھ ہے؟ یہ متھ ہے۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں زکوٰۃ دے دے پاک ہو جائے گا، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی بھی نماز بغیر پاکی یا وضو کے اور کوئی بھی صدقہ چوری کے مال سے قبول نہیں کرتا، وہ قبول ہی نہیں ہوا تو پاک کہاں ہونا، تو یہ بھی متھ ہے۔ اچھا یہ بتائیں زکوٰۃ صرف سونے پر ادا کرنی ہوتی، باقی کسی مال پر نہیں، فیکٹ ہے یا متھ ہے؟ یہ بھی متھ ہے، شاباش، اللہ مبارک، اب تو کلاس لینے کے بعد آپ زیادہ کلیئر ہو گیا ہوگا نا کہ کرنسی ہے تو اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، زمین اگر انویسٹمنٹ کے لیے لی ہوئی ہے اس پہ بھی زکوٰۃ ہے، شیئرز اور سٹاکس اگر حلال جگہ حلال چیزوں کے شیئرز لیے ہوئے حلال چیزوں کے سٹاکس ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ ہے، ٹھیک۔ اپنی زکوٰۃ پر ٹیکس ریفنڈ لینے کی اجازت ہے، فیکٹ ہے یا متھ ہے؟ یعنی جیسے بعض دفعہ آپ کسی جگہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ کو چیریٹی کی رسید آ جاتی ہے نا، کہ آپ پھر اس کو اپنے ٹیکس ریٹرن میں فائل کر سکتے ہیں چیریٹیبل ڈونیشن کے طور پہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سوال پوچھا گیا علماء سے، تو اس کا میں چاہتی ہوں یہ بھی آپ کو کلیئر ہو، ٹھیک ہے، کہ میں نے ایک اسلامی تنظیم کو زکوٰۃ ادا کی، انہوں نے میری ڈونیشن پر ٹیکس ریٹرن پر دعویٰ کرنے اور حکومت سے رقم کی واپسی حاصل کرنے کی رسید دے دی، کیا مجھے یہ ریفنڈ رکھنے کی اجازت ہے جو مجھے موصول ہوئی ہے، یا مجھے اسے کسی دوسری تنظیم کو دینا چاہیے؟ تنظیم نے میری زکوٰۃ کی رقم میں سے کچھ بھی نہیں کھویا، جو انہیں دیا گیا انہیں میری پوری زکوٰۃ کی رقم ملی، ٹھیک ہے، تو یہ تو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ریٹرن آیا۔ تب وہ کہتے ہیں اس کا جواب ڈاکٹر مونرز کہف ایک ممتاز ماہر اقتصادیات جو شہر کی مشیر فرماتے ہیں،
آپ نے اس کی وضاحت یہ کہہ کر کی ہے کہ اسلامی تنظیم کو آپ کی ادا کی گئی پوری رقم زکوٰۃ کے طور پر ملتی ہے اور حکومت کی جانب سے آپ کو واپس کیے جانے والے ٹیکس سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر آپ نے اپنی زکوٰۃ ادا کر دی، ٹیکس کی واپسی آپ کے اکاؤنٹ میں آتی ہے اور آپ اسے سال کے دوران استعمال کرتے ہیں یا نہیں، پھر اگلے قمری سال کے اختتام پر آپ اس رقم پر دوبارہ زکوٰۃ ادا کریں گے جو آپ کے پاس ہوگی. اس کا کچھ حصہ اس رقم کی واپسی ہے جو آپ کے ذاتی اور خاندانی اخراجات کے لیے استعمال نہیں ہوئی. ٹیکس کی واپسی کی فکر نہ کریں، یہ آپ کا پیسہ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ یعنی آپ دیکھیں، آپ نے تو زکوٰۃ پوری دے دی، وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک بینیفٹ ہے جو آپ کو ملا. اور پھر یہ کہ اگر وہ اتنے زیادہ پیسے واپس آ گئے، پھر اس پہ سال گزر گیا، تو آپ نے اگلے سال پھر اس پہ زکوٰۃ دینی. تو یہ فیکٹ ہے کہ اگر آپ رسید لے لیتے ہیں اور اس کو آپ ریٹرن کے طور پہ فائل کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. قرضدار پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، فیکٹ ہے یا مت؟ یہ بتائیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بہت مقروض ہیں، ہم نے گھر بھی قرضے پہ لیا ہوا، گاڑی بھی قرضے پہ لی ہوئی ہے. تب آپ دیکھیں کہ آپ شرائط کو چیک کریں. یعنی مقروض ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں، آزاد ہیں، کوئی بھی مال جو آپ کے پاس ایک سال گزر جاتا ہے اور وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، آپ پر زکوٰۃ ہے، اگرچہ آپ کچھ چیزوں میں مقروض ہیں. فرض کریں کہ میرے پاس 50 تولے سونا ہے، لیکن میں نے 1 لاکھ قرض بھی لیا ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ مجھے سونا بیچ کر اپنا قرض ادا کرنا چاہیے. لیکن اگر قرض ایسا ہے کہ مجھے ٹائم لگے گا اس کو دینے میں، تو میں اپنی زکوٰۃ ہر اس انکم پر دوں گی جس پر 1 سال گزر جائے. ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ میں تو مقروض ہوں، مجھ پہ زکوٰۃ نہیں. اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی بلونگنگ ہے جس پہ 1 سال گزر گیا اور نصاب کو پہنچ گئی، تو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے، اور دیں تاکہ آپ کے مال میں برکت ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ مت ہے. شوہر کو بیوی کے سونے چاندی زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. بیوی کو نہیں دینی، شوہر کو دینی. یہ بھی آپ دیکھیں مت ہے. جو جس کی ملکیت ہے نا، اس سے زکوٰۃ دینی. ہاں، اگر شوہر ماشاءاللہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اور ان کو پتا ہے کہ آپ کے پاس زیور ہے اور وہ خوشی سے دیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے ان سے لینے میں پیسے، اور ان سے پیسے لے کے زکوٰۃ دینا. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیوی آرام سے زیور انجوائے کرے اور شوہر کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں، آپ دیکھیں کہ اگر جاب نہیں کرتی نا، تو وہی بات ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے اگر ہو رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہ ہم پابند نہیں کر سکتے نا. اگر شوہر کہتا ہے میں نہیں دیتا، فرض کریں ایسی سچویشن آ جاتی، یہ بھی آپ کو حکم پتا ہونا چاہیے نا. اب ایسی سچویشن ہے کہ بیوی کے پاس زیور ہے اور اس نصاب کو پہنچ گیا، سال بھی گزر گیا، اور شوہر کہتا ہے میں کیوں زکوٰۃ دوں، تمہارا زیور ہے. تو اب بیوی کیا کرے؟ زکوٰۃ کیلکولیٹ کرے، اور جتنے گولڈ، جیسے آپ دیکھتی ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ اتنی بن رہی ہے، اگر آپ یہ بالیاں بیچ دیں تو زکوٰۃ ادا کر دیں گی، تو اپنی بالیوں کو بیچ کے زکوٰۃ دے دیں. ایک سسٹر نے ایسا بتایا بھی تھا ماشاءاللہ، انہوں نے کہا کہ میں نے زکوٰۃ کیلکولیٹ کی تو پھر ایک رنگ جو میرے پاس تھی گولڈ کی، وہ زکوٰۃ بن رہی تھی. تو کہتی میں نے گولڈ کی رنگ سیل کی اور میں نے زکوٰۃ ادا کی. ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ مثلا خوشی سے آپ کو دے دیتے ہیں پیسے کہ آپ اپنی زکوٰۃ دے دیں، تو آپ دے دیں، کیونکہ آپ کو جاؤ کہ شوہر نے پیسے دے دی تو آپ کی ملکیت ہوگی نا وہ. لیکن اگر کوئی شوہر نہیں دیتا تو پھر بھی زکوٰۃ تو دینی ہے نا، ہم نے اس گولڈ میں سے بیچ کے دیں. زکوٰۃ صرف نصاب سے زیادہ مال پہ ادا کی جائے. یعنی اگر کسی کے پاس 10 تولے سونا ہے تو صرف 3.5 تولے سونے پہ اسے زکوٰۃ دینی. مت ہے یہ. ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ پھر آپ 7.5 یا آپ 10 یا 20 پہ دیں گے، آپ اس میں سے وہ مائنس نہیں کریں گے. تو یہ بھی ایک مت ہے. میں اپنے غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، رشتہ داروں کو نہیں زکوٰۃ دے سکتا. یہ بھی مت ہے. شاباش. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین اور فقیر کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 چیزیں، 2 گناہ ہیں، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحم. بس یہ کہ رشتہ دار جو ہے مساکین کی کیٹیگری میں ہونے چاہیے.
زکوٰۃ وہی ہے جو زکوٰۃ الفطر یا فطرانہ ہے، کچھ لوگ اس سے بھی مکس کرتے ہیں اس کو. جی ہاں، یو ایس میں پون شاپس ہوتی ہیں نا، وہ خرید لیتے ہیں گولڈ آپ. اب آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ الفطر، صدقۃ الفطر، فطرانہ، یہ تینوں ایک ہی چیز ہیں، لیکن یہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ تو ہم صرف رمضان میں رمضان کے آخر میں دیتے ہیں نا، تو اس لیے اس کو زکوٰۃ کے ساتھ مکس نہ کریں. کیونکہ فطرانہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطر کی زکوٰۃ یعنی صدقۃ الفطر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض قرار دی گئی ہے غلام، آزاد، مرد، عورت، چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ تھا کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے یہ صدقہ ادا کر دیا جائے. ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ الفطر عام زکوٰۃ سے مختلف ہے. انشاءاللہ یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے اس میں سوم میں نا. تو یہ بھی مت ہے. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، فیکٹ ہے یا مت؟ یہ آپ لوگوں کے لیے نئی بات، یہ فیکٹ ہے بالکل. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے، تیز ہوا سے بھی زیادہ، کہ سال کے آخر میں ان کے پاس کوئی مال بچتا ہی نہیں تھا کہ اس پہ زکوٰۃ دیتے. یعنی ان کے پاس مال آتا تھا اور وہ صدقہ کر دیتے. یس. تو یہ فیکٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، کیونکہ ان کے پاس کبھی کوئی ایسا مال جمع نہیں ہوا جس پہ سال گزر جائے. یس. چلے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، ابھی بھی کچھ کیس اسٹڈیز رہتی، مجھے لگتا ہے کافی ٹائم ہو گیا. چلے انشاءاللہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کو نیکسٹ ویک کر لیں گے، اور میں نا آپ کو پھر سوم بھی ساتھ ہی سٹارٹ کر لیں گے. صحیح. یعنی یہ تھوڑا سا آئی تھنک ہاف این آور اور لگے گا. تو ہاف این آور میں ہم انشاءاللہ کچھ اور کیس اسٹڈیز ہیں کہ کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے نا. یہ بھی مجھے لگ رہا تھا کہ کلیئرٹی ضروری ہے. اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد ہم اپنا کتاب الزکوٰۃ میں کتاب الصوم شروع کر لیں گے. چلیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرا مائی ڈیئر سسٹرز، بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں بہترین طریقے سے اس فرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.